واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 40 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، یہ اسلامی فتوحات تھی جو بلا شک و شبہ قابل فخر تھی، لیکن فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ اس کے مطابق مجاہدین کی تعداد قلیل تھی۔ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سپہ سالاروں کی عقل و دانش کا کرشمہ تھا کہ اسی قلیل نفری کو ایسا پھیلا دیا کہ فتوحات کی وسعت قابو میں رہی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ فتح بظاہر مکمل تھی، لیکن سانپ ابھی مرا نہیں تھا۔ ہرقل بزنطیہ سے نکل گیا تھا، اس کا رخ ارض روم کی طرف تھا۔ تاریخ سے یہ پتہ نہیں ملتا کہ ہرقل کہاں جا ٹھہرا تھا۔ تاریخ میں ارض روم لکھا ہے، شام سے کچھ آگے روم کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہرقل خود کو تو شکست قبول کر کے چلا گیا تھا، لیکن اس کا کچھ زہر پیچھے رہ گیا تھا۔ مسلمان مورخین نے اس پہلو پر بھی کچھ بھی نہیں لکھا۔ 3 یورپی مورخوں کی تفصیلات ملتی ہیں جو ایک اور ڈرامے سے پردہ اٹھاتی ہے۔ یہ مسلمانوں پر جوابی حملے کی ایک کوشش تھی۔ شکست خوردہ رومی فوج کا کمانڈر یعنی سپہ سالار ہرقل کا اپنا بیٹا قسطنطین تھا، وہ بھی بوکھلا کر بھاگا اور بزنطیہ جانے کے بجائے اس نے انطاکیہ کا رخ کر لیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ ہرقل انطاکیہ میں ہی ہوگا اور وہاں سے وہ مصر کو روانہ ہو جائے گا، لیکن راستے میں اسے پتا چلا کہ ہرقل اس وقت نہ بزنطیہ میں ہے نہ انطاکیہ میں، بلکہ ایک اور جگہ جا پہنچا ہے۔ قسطنطین اس طرف چلا گیا اور اپنے باپ سے ملا۔ محترم باپ، قسطنطین نے خفت مٹانے کے انداز سے کہا، مجھے دلی صدمہ ہے کہ میں آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ شکست کا الزام مجھ پر عائد کریں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شکست کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ ہرقل کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی، وہ چپ چاپ قسطنطین کو دیکھتا رہا۔ اگر الجزیرہ کے قبائل ہمارے ساتھ رہتے تو آج ہم یوں پسپا نہ ہوتے، قسطنطین نے کہا۔ انہیں یوکلس نے بھگایا تھا، یہ تو آپ کو بھی یقین ہے، لیکن لڑائی کے دوران ایک اور بڑا ہی خطرناک غدار سامنے آیا ہے، وہ ہے ہمارا ایک جرنیل انتونیس۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے 2 تجربے کار کمانڈروں کو قتل کیا ہے۔ ہرقل، جو پہلے نیم بیداری کسی کیفیت میں تھا، یک لخت بیدار ہو گیا۔ ہمارے اس جرنیل نے ان 2 کمانڈروں کو قتل کیا ہے جنہیں ہم نے یوکلس کو قتل کرنے کا کام سونپا تھا، قسطنطین نے کہا۔ میں خود دیکھ رہا تھا، یوکلس الگ ہو کر لڑائی میں شامل ہو گیا تھا اور دونوں کمانڈر ہماری ہدایات کے عین مطابق اس تک پہنچ گئے۔ انتونیس کچھ دور تھا، اس نے یوکلس کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ ایک کمانڈر یوکلس پر تلوار کا وار کرنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے انتونیس نے اس کمانڈر پر تلوار کا زوردار وار کر کے اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ ہمارا دوسرا کمانڈر اپنے گھوڑے کو یوکلس کے گھوڑے سے آگے کر کے روک رہا تھا، لیکن انتونیس نے وار کر کے اسے بھی قتل کر دیا۔ میں وہاں سے چلا گیا۔ انتونیس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم یوکلس کو قتل کروا رہے ہیں۔ پھر اس نے ان دونوں کمانڈروں کو کیوں قتل کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنی فوج کو کمزور کر رہا تھا تاکہ ہمیں شکست ہو۔ میں نے لڑائی کی صورتحال کے مطابق انتونیس کی طرف قاصد دوڑایا کہ اپنے دستے کو فلاں طرف لے جا کر مسلمانوں پر حملہ کرے، لیکن قاصد اسے ڈھونڈ کر واپس آ گیا۔ نہ اسے انتونیس ملا نہ یوکلس۔ یہ کیا کھلی غداری نہیں؟ وہ اس وقت ہوں گے کہاں؟ ہرقل نے پوچھا۔ میں بھی یہ معلوم کر آیا ہوں، قسطنطین نے جواب دیا۔ وہ دونوں بزنطیہ چلے گئے تھے، وہاں جاتے دیکھے گئے ہیں۔ ہرقل پہلے ہی صدمے اور غصے سے نیم پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلایا اور بڑی ہی گرجدار آواز میں حکم دیا کہ ابھی بزنطیہ جاؤ اور جرنیل انتونیس کو زنجیروں سے باندھ کر یہاں لے آؤ۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا اور رات گہری ہو گئی تھی۔ محافظ دستے کا کمانڈر 8 یا 10 محافظوں کو ساتھ لے کر بزنطیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بزنطیہ تک پہنچنے کے لیے 3-4 گھنٹے درکار تھے۔ ہرقل کا حکم تھا کہ اس جرنیل کو فوراً لایا جائے۔ محافظوں نے گھوڑوں
को एड़ लगा दी और घोड़े सर पर दौड़ते गए। नाजरीन, आधी रात से कुछ पहले ये मुहाफिज सवार बजंतिया पहुंचे। बजंतिया एक मजबूत किला था और किले के दरवाजे सूरज गुरूब होते ही बंद कर दिए जाते थे, लेकिन अब बजंतिया के दरवाजे खुले थे क्योंकि हरकिल ने यह शहर खाली करने का हुक्म दे दिया था। कमांडर को एंथोनियस के घर का इल्म था। इस घर पर छापा मारा लेकिन मकान खाली पड़ा था और घर में कोई भी नहीं था। अभी कई लोग शहर में मौजूद थे। कमांडर ने साथ वाले 3-4 मकानों पर दस्तक देकर सबको जगाया और एंथोनियस के मुतालिक पूछा। उन्होंने बताया कि एंथोनियस की बीवी अपने बच्चों के साथ शहर से निकलते देखी गई थी, लेकिन एंथोनियस कहीं नजर नहीं आया। इस वक्त एंथोनियस बजंतिया से पूरे एक दिन की मुसाफत जितना दूर निकल गया था। यूक्लिस भी इसके साथ था और यूक्लिस की माँ लीजा भी। तीनों घोड़े पर सवार थे और चौथे घोड़े पर उन्होंने खाने पीने का सामान और कुछ जरूरी अशिया लाद ली थी। इन तक किसी का पहुंचना मुमकिन नहीं रहा था। मुहाफिज दस्ते के कमांडर ने वापस जाकर बताया कि एंथोनियस का घर खाली है और इसके बीवी बच्चे भी लापता हैं। तीन ने ये सुनने ही कहा कि वो गद्दार अपनी बीवी बच्चों के साथ कहीं लेकर भाग गया है। हरकिल पहले ही गुस्से से भुखलाया हुआ था। इसने हुक्म जारी कर दिया कि ये जर्नेल जहां कहीं नजर आए इसे पकड़कर इसके सामने लाया जाए। और दूसरे गद्दार यूक्लिस के मुतालिक क्या हुक्म है? कुस्तुनतीन ने हरकिल से पूछा। अब मैं इसे मुआफ नहीं कर सकता। हरकिल ने कहा, इसका अब खात्मा ही करना पड़ेगा और अगर इसकी माँ ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मैं इसे भी दुनिया से उठा दूंगा। पूरा मुल्क हमारे हाथ से निकल गया है। मैं तो अपने आप को भी मुआफ करने के लिए तैयार नहीं। कुस्तुनतीन ने हरकिल को उकसा दिया कि यूक्लिस को गिरफ्तार कर लिया जाए। खुफिया तौर पर वो जहां कहीं भी है कत्ल करवा दिया जाए। वो लड़ाई में ही ना गए हों। हरकिल ने कहा, वो तो लड़े ही नहीं। कुस्तुनतीन ने कहा, मैं मालूम करवा चुका हूँ, वो बहुत पहले मैदाने जंग से निकल गए थे। आखिर हरकिल ने यह फैसला भी दे दिया कि यूक्लिस को कत्ल करवा दिया जाए। कुस्तुनतीन इस फैसले पर बहुत खुश हुआ और इसने हरकिल से कहा कि वो ये काम खुद करवाएगा और बाहर निकला और अपने एतमाद के 2 फौजी कमांडरों को बुलाकर कहा कि वो यूक्लिस को ढूंढे और बताए कि वो कहाँ है और फिर वो इन्हें बताएगा कि इन्हें क्या करना है। दोनों कमांडर हुक्म लेकर यूक्लिस की तलाश में निकल खड़े हुए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है किस्त नंबर 41। अगली वीडियो में देखना मत भूलिएगा।